لائن پہ ہیں وہ لوگ بات کرتے ہیں ان سے تھوڑی. السلام علیکم سر. وہ مائک الاؤڈ نہیں کر رہا سر. اچھا سر، السلام علیکم. مجھے نا آپ کا جو سیشن تھا، وہ جو میتھڈولوجیکل اپروچ پہ جو تھا، جی اس سے ایک دو چیزیں پوچھنی تھیں کہ کیا ہم لینگویج کو اگر ہم ایک سسٹم کنسیڈر کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج جو ہے کبھی کبھی آپ کے سوچنے پہ ایک سارٹ آف لمٹ لگا دیتی ہے؟ اگر جی. میں ایکسٹریپولیٹ کروں میتھڈولوجیکل اپروچ جو آپ نے سمجھائی تھی، اس سے اگر میں انسپائر ہو کے یہ سوال پوچھوں آپ سے. نہیں نہیں، بالکل بالکل. جیسے میں نے میتھڈولوجیکل اپروچ میں جو لسٹ دی، اس میں اس لسٹ میں اینالیٹیکل میتھڈ ہے، صحیح ہے. اور جو اینالیٹیکل میتھڈولوجی ہے وہ تو اسیوم ہی یہ کرتی ہے کہ تمام انسانوں کے جو پرابلمز ہیں اس کے جو روٹ کاز ہے وہ مس یوز آف لینگویج ہے. یعنی کہ انسانی جو مسائل ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا بایولوجیکل مسائل، ہو گئے کوئی ڈیزیز ہو گئی، مجھے کوئی تباہی آ گئی، ڈیزاسٹر آ گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو انسانی مسئلے ہیں جیسے سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، مابعد طبیعتی مسائل ہیں، تعلقات کے مسائل ہیں، یعنی کہ جنہیں ہم ہیومن پرابلمس کہتے ہیں. ہیومن پرابلمس کی جو روٹ کاز ہے اینالیٹیکل ٹریڈیشن میں یا اینالیٹیکل فلاسفی میں، وہ لینگویج کا غلط استعمال ہے. یعنی کہ لینگویج سے وہ کام لینے کی کوشش کی جائے جو لینگویج کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کنفیوژنس پیدا ہو جاتے ہیں، اور کنفیوژنس جو ہیں وہ ڈس ایگریمنٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ڈس ایگریمنٹس جو ہیں وہ کانفلکٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. کانفلکٹس جو ہیں پھر وہ والیٹائل ہو جاتے ہیں، اور پھر والیٹائل کانفلکٹس جو ہیں وہ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اینالیٹیکل فلاسفی بالکل ایسے ہی سمجھتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کیمبرج اور آکسفورڈ وغیرہ، یعنی کہ برطانیہ میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہ فلسفے کو ابھی بھی جو پری ڈومیننٹلی جس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتی ہیں وہ اینالیٹیکل فلاسفی ہے. کیمبرج جو ہے وہ گڑھ تھا اینالیٹیکل فلاسفی کا، اور جو بڑے بڑے جو فلسفی پیدا ہوئے اینالیٹیکل فلاسفی میں وہ کیمبرج میں موجود تھے. رسل موجود تھا، یہ جو ہے مور موجود تھا، اسی طریقے سے وٹکنسٹائن وہیں کا پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینالیٹیکل ٹریڈیشن جو ہے وہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس کی انگلش جو فلسفہ ہے یا انگلش فلسفی ہے، خاص طور پہ جو برٹش امپیریسزم ہے، اس کا جو اثر ہوا، اور ان کی پولیٹیکل تھیوری پر بھی امپیریسزم کا، لاک وغیرہ کے پولیٹیکل تھیوری میں، اور پھر اسکاٹش انلائٹنمنٹ پہ بھی اس کا اثر ہوا، اور پھر جو ہے یہ اینالیٹیکل فلاسفی پہ بھی ہوا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی لمٹ کرتی ہے لینگویج آپ کی میتھڈولوجیکل کانٹیکسٹ میں، آپ کی تھاٹ کو لمٹ کرتی ہے، تو وٹگنسٹائن نے بالکل یہی کہا تھا کہ لمٹ آف دا لینگویج از دا لمٹ آف دا ورلڈ. ہم جو ہے اینالیٹیکل فلاسفی کی میتھڈولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے مسلمانوں کو بھی، اور اس کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن مابعد طبیعتی طور کے اوپر یا میٹافزیکل پلین کے اوپر اگر انہوں نے اینالیٹیکل میتھڈولوجی کو ایک قطعی میتھڈولوجی کے طور پہ اڈاپٹ کیا تو اس کے نتیجے میں وہ ڈیفینیٹلی اپنی ہی جڑیں کاٹ لیں گے. تو پہلے جو میں نے فلاسفی آپ کو یعنی کہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، اس میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ میتھڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر انسٹرومنٹل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے میتھڈ کو آئیڈیالائز کر لیا تو پھر میتھڈ جو ہے مین ٹو این اینڈ نہیں ہوتا بلکہ اینڈ ان اٹ سیلف بن جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاسفی کی میتھڈولوجیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن اینالیٹیکل فلاسفی میں جو اپروچ ہے وہ مین ٹو این اینڈ
نہیں बन रहती टेक्निकली। वैसे तो वो ये कहते हैं कि पर्पस ऑफ एन एनालिसिस इज टू क्लैरिफाई द थॉट और क्लैरिफिकेशन ऑफ द थॉट। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, यानी कि वो बुनियादी तौर पर आप किसी चीज़ को बहुत ही क्लैरिफाई कर दें, लेकिन वो जायज़ है या नाजायज़ है, वो खैर है या शर है, या वो से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसका खैर और शर के जो चश्मे हैं या जो उसकी फाउंडेशन है, यानी कि अल्लाह ताला है या रसूल है वगैरह वगैरह, इससे उसका क्या ताल्लुक है, ये तो एनालिसिस नहीं बता सकता। इस वजह से हम ये समझते हैं कि मेथोडोलॉजिकल अप्रोच फ़लसफ़े को पढ़ने का एक तरीक़ा है, लेकिन जब आप किसी मेथड से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो वो मेथड जो है वो आपके लिए मीन टू एन एंड नहीं रहता, बल्कि एंड इन इटसेल्फ हो जाता है। ये ज़िंदगी के हर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के साथ ये हो सकता है। अभी हमने ऐसा कोई ख़ास फ़लसफ़ा आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जब ये मेथोडोलॉजी यानी कि ये फ़िलॉसफ़ी व्हाई नॉट का जो ख़त्म हो जाएगा सेशन, तो फिर इंशाल्लाह अरशद के साथ, रशीद के साथ बैठ के हम तय करेंगे कि अब कैसे कौन सा ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो हमारे जो नौजवान बंदा है पढ़ने के लिए फ़लसफ़ा पढ़ना चाहता है, तो उसको उन चीज़ों के बारे में इक्विप किया जाए कंसेप्चुअली। तो उस वक्त हम देखेंगे, लेकिन ये कि ये बात आपकी सही है कि लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज की जो एक चैलेंज है जो कि एनालिटिकल ट्रेडिशन की तरफ से आ रहा है और वो अपनी स्पेसिफिक मेथडोलॉजी के साथ आता है। एक तो ये चैलेंज है, और दूसरा उसको अभी हमने नहीं छेड़ा, जो लिंग्विस्टिक्स की तरफ से आ रहा है, और हमारे जो समझदार लोग हैं लिटरेचर वगैरह के, जो इंग्लिश लिटरेचर में जानता हूँ, एक दो लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई और एक दो कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ गया। यंग सा एक लड़का है, स्मार्ट सा, और मैं उनका नाम भूल गया। उनकी मैंने दो तीन प्रेजेंटेशन सुनी, माशाल्लाह बहुत उम्दा वो गुफ्तगू करता है। और वो लिटरेचर शाहजेब खान साहब है जी, हमारे दोस्त है। हैं। शाहजेब खान साहब हमारे दोस्त है ना, जिनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा दोस्त है, मैं यार नाम भूल गया, बहुत स्मार्ट सा बंदा है। और शाहजेब खान। शाहजेब खान नाम है, हाँ। तो शाहजेब जो है वो इस तरह के लड़कों की बंदों की ज़रूरत है जो एकेडमिकली लैंग्वेज के अंदर ग्रिप रखते हो, लेकिन उन्हें ये भी पता हो कि भाई इसका जो इतलाक होगा, अगर आपने अपने ट्रेडिशन के ऊपर किया इन पैरामीटर्स के साथ, जो लेवी स्ट्राउस और सॉशोर या क्या बोलते हैं डरीडा और लाका वगैरह के साथ जुड़ी हुई हैं, और उनको आपने एज ए अथॉरिटी ऑफ 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 लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किया, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, कुछ नहीं बचेगा ना। तो फिर सवाल ये है कि आप क्या करें, ये कहें कि भाई ये सब बकवास है, या आप इस जहनी सतह के जैसे ये जो हमारा भाई है, इस तरह के लड़के हों जो उसको सीरियसली इंगेज करें। क्योंकि देखें, मैं एक पॉलिटिकल थियरिस्ट हूँ, हम हर काम हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए ख़ास किस्म की ग्रोथ चाहिए, एक ख़ास किस्म की रीडिंग चाहिए, एक ख़ास किस्म का एनालिसिस चाहिए। तो वो उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको इंशाल्लाह वो डेवलप करे, और डेवलप करने के बाद आगे ये बताए कि भाई ये लैंग्वेज के जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर जाकर इसका इतलाक़ किया तो इसके नतीजे में किस किस्म के मसाइल और चैलेंजेस होंगे। और अगर आप लोगों ने अहमद जावेद साहब वगैरह को सुना हो तो आप देखेंगे कि वो भी मुस्तकिल इसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, मजहबी लोगों को, समझदार लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई इस चैलेंज को भी आपने टेकअप करना है। तो हर ज़माने के नए चैलेंजेस आते हैं, उनको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे करना, ये जो है अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो तो उसके नतीजे में ये नहीं होगा कि डिस्कोर्स ख़त्म हो जाएगा, कोई दूसरे लोग आकर उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन ये कि ये ज़रूर होगा कि आपके अपने लोग जो कि अच्छे लोग हैं और पढ़ने वाले लोग हैं और मासूम लोग हैं, वो उस
کمپلیکسٹی کو چونکہ انڈر اسٹیمیٹ کریں گے اس لیے وہ انہیں اڈاپٹ کریں گے. مثال کے طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اثر آ رہا ہے لٹریچر کے لوگوں پہ. ڈیلوس کا ڈیلوس کہہ رہا ہوں لاکان کا بہت زیادہ اثر آ رہا ہے. اور ڈریڈا یعنی کہ ڈریڈا اب آؤٹ آف فیشن ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہماری چونکہ قوم ایسی ہے کہ وہ لفظوں سے گھبراتی ہے اور مشکل مشکل ناموں سے سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہی ہوگا. اس کو ابھی میں ٹیک اپ بھی کروں گا اور یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایوولوشنری اپروچ جو ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں. تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ کسی بھی میتھڈ کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، صرف اینالیٹیکل نہیں، کسی بھی میتھڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے یہ جو صحافی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پوڈ کاسٹ کرنے والا آدمی کس فلسافیکل اینگلنگ کے ساتھ اپروچ کرتا ہے؟ پوڈ کاسٹ کرنے والا آدمی اگر فرض کیا کہ جس بندے کو بلا کر اس سے کویشچنس کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں وہ کویشچنس کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خود ہی بتانا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ سے کویشچن کر رہا ہوں، پھر وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے، کویشچنس کے جواب خود ہی دینا شروع کر دیتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ کون سی میتھڈالوجی ہے جو سوال کر کے حقیقت تک پہنچنا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو بنیادی جو فلسفی ہے، جو کہ آئیڈیل فلسفی دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے، وہ سقراط ہے. سقراط جو ہے وہ کنگ ہے آرٹ آف آرگیومنٹیشن کا، کہ وہ آرگیو کر کر اپنی مرضی کے جواب آپ کے منہ سے نکلوا لیتا تھا. لیکن چونکہ وہ کسی اخباری سند کے لیے کام نہیں کرتا تھا یا کسی سیاسی پارٹی کے کا یعنی کہ تنخواہ دار ملازم نہیں تھا، بلکہ وہ تو واقعی سچ کے لیے کویشچنس کو فریم کرتا تھا. اور کویشچنس کو فریم کرتے کرتے پوری تھیئریز، پوری پرنسپلز آف لا یا پرنسپل آف بیوٹی اس کو ڈرائیو کر دیتا تھا، تھیورمز ڈرائیو کر دیتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھڈالوجی جو ہے وہ آرٹ آف آرگیومنٹیشن کی اگر کوئی انسان سیکھ لے، ڈائلاگ پڑھ کے، پلیٹو کے ڈائلاگ پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا کر دے جو کہ لیٹ سپوز کہ سقراط کے پاس تھی، اور وہ سقراط سے وہ میتھڈالوجی سیکھ لے، تو اب سوال یہ کہ اس میتھڈالوجی کے نتیجے میں وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے وکالت کی پیشہ اختیار کر کے حرام خوروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، قاتلوں کو بچانا شروع کر دے. اور سقراط کے سیکھے ہوئے اس میتھڈ سے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور یہ جو بہت سارے وکیل ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر آرٹ آف آرگیومنٹیشن سیکھتے ہیں. صحیح ہے. پاکستان میں تو خیر ظاہر ہے کہ کوئی آرگیومنٹیشن کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ کہ جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں، یعنی کہ مہذب معاشرے جن کو سمجھا جاتا ہے دنیا میں، وہاں تو وکیل بہرحال آرگیو کرنا پڑتا ہے ان کو، اور سسٹمیٹیکلی وہ آرگیو کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سقراط کو پڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ جن اہداف کو ریئلائز کرتے ہیں وہ اہداف تو اینٹی سوکریٹیز ہیں نا بنیادی طور پر. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میتھڈولوجیکل اپروچ شافی اور کافی نہیں ہے. اگر آپ کی جینیسس ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ پھر مس یوز کرو گے اس میتھڈالوجی کو اور ظلم کرو گے لوگوں کے اوپر. تو فلسفے کے لوگ جتنے بھی برے صحیح، لیکن یہ کہ وہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ آپ فلسفہ پڑھ کے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی، تو ہم واپس آ جاتے ہیں اب اینالیٹیکل ایوولوشنری اپروچ. دیکھیں جو ایوولوشنری اپروچ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوولوشنری اپروچ کوئی فلسفیانہ اپروچ نہیں ہے، بلکہ یہ اپروچ نتیجہ ہے یا کرولری ہے یا امپلیکیشن ہے ان بنیادی مفروضات کے اور تصورات کے جس میں
مڈرنٹی کے بعد انسانیت جو ہے ایک خاص قسم کے سفر میں یعنی کہ گامزن ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ سفر ہے ترقی کا سفر. ترقی کا سفر کیسا سفر ہے؟ جس میں پچھلی جو طرز زندگی ہے اس طرز زندگی سے بہتر طرز زندگی کے لیے ادارے بھی بنائے جا رہے ہیں اور اشیاء بھی بنائی جا رہی ہے اور کیا کہتے ہیں فریم ورکس بنائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے انسان بنائے جا رہے ہیں. انسان یعنی کہ ہم جیسے انسان بھی پیداوار ہیں نا ایک خاص قسم کے ارتقائی عمل کے. یعنی کہ جس طرح سے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مڈرنٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر کس چیز کی جد و جہد تھی. مڈرنٹی بنیادی طور پر جد و جہد تھی ایک خاص قسم کے انسان کی تشکیل نوع انسانی. صحیح ہے. اور اس تشکیل نوع انسانی کے لیے انہوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ ان کا یہ خیال تھا کہ بنیادی طور پر ہمیں فلسفے کا سہارا لینا پڑے گا اور جو وہ تصور انسان ہے یا تصور معاشرت ہے یا تصور ریاست ہے یا تصور معیشت ہے اور معاشرت ہے جو کہ مذہبی جڑوں کے اندر پیوستہ ہے ان سے اس کو اکھاڑنا پڑے گا اور نئی جگہ پر نئی زمین کے اوپر اسے کاشت کرنا پڑے گا. تو بنیادی طور پر ہم جیسے لوگ ہیں جیسے میں ہوں یا علی بھائی ہے یا ڈاکٹر صاحب ہیں ہم جیسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو لوگ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ترقی کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بنیادی طور پر ہم جس سطح کے اوپر لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اس انسان کی تشکیل نو جو کہ مڈرنٹی کا آبجیکٹو ہے یا آئیڈیل ہے اس انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان آئیڈیل انسان نہیں ہے. اور اس آئیڈیل انسان کے جو جسٹیفیکیشنز ہیں اور جو فلسافیکل فاؤنڈیشنز ہیں اور جو سسٹمز آف آئیڈیاز ہیں ان کو ہم ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا تتمہ یہی نکلتا ہے کہ اچھا تو جس قسم کے انسان کے لیے جس قسم کی سوسائٹی ہونی چاہیے جس قسم کی سیاست ہونی چاہیے جس قسم کی معاشرت ہونی چاہیے جس قسم کی معیشت ہونی چاہیے تو لا محالہ اس کے اوپر بھی چوٹ پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم جیسے جو معمولی سطح کے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ کہاں یعنی کہ اس پورے کے پورے جو سونامی آف آئیڈیاز ہے اور انسٹیٹیوشن ہے اس کا کیا مقابلہ کر پائیں گے. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا پھر مذاق بنتا ہے اور لوگ ہماری ہنسی اڑاتے ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ایوولوشنری اپروچ جو ہے وہ آئیڈیاز کی جو پروڈکشن ہے یا ہیومن انجینئرنگ کی جو پروڈکشن ہے اس کی جو سوشل لیجیٹیمیسی وہ لے کر آتے ہیں وہ اس ایوولوشنری پروسیس سے لے کے آتے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی کورسپونڈنگ کنزیومر بیسڈ لائف سے نکلتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے اب آج ایک عام آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو وہاب سوری جو لیکچر دے رہا ہے یہ اس کے ذریعے دے رہا ہے کیا بولتے ہیں زوم لنک کے ذریعے دے رہا ہے تو یہ تو ٹیکنالوجی ہی ہے اور یہ ایوولوشن کی وجہ سے ہوا. پہلے جو ہے لوگ فون پہ بات کرتے تھے پہلے جو لوگ گدھے کے اوپر بیٹھ کے اور اونٹ کے کسی اچھی سواری پہ نہیں ہمیشہ گدھے اور اونٹ کا ذکر کرتے ہیں. گدھے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آتے تھے پھر وہاں پہ جا کے اپنی ٹیں کرتے تھے. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ٹیکنالوجی نے ہوائی جہاز بنا دیا یہ بنا دیا. تو یہ بنیادی طور پر سفر میں تیزی آ گئی. اس کا مطلب ہے یہ ایوولوشن آ گیا اور جب یہ ایوولوشن آیا تو اب یہ گھر بیٹھے اپنی بکواس بازی کر رہا ہے اور لیکن ایوولوشن کو کرٹیسائز کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر جو
ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی ایک سیریز بنائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ لینڈ لائن کا جو فون تھا اس کو ایک کانٹیکس میں لے لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرانے زمانے کے جو موبائل فون تھے ان کو لے لیا جاتا ہے، پھر اسمارٹ فون اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے اشیاء کے اندر ایوولوشن ہو رہا ہے، جس طرح سے طرز زندگی میں ایوولوشن ہو رہا ہے کہ پہلے چھت ڈالنا مشکل ہو جاتا تھا، اب 100 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں، سیڑھیوں سے لوگ دوسری منزل پہ جایا کرتے تھے، اب سبھی منزل پر لفٹ سے چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں جو ایوولوشن دکھائی دے رہا ہے. Most of the evolutionary gadgets people are having, they are derived from a Western life form. اور ظاہر ہے کہ وہ یورو سینٹرک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ چائنا وغیرہ بھی اب اس میں، جاپنیز وغیرہ بھی اس میں بہت آگے آگے، لیکن وہ بھی بنیادی طور پر ریپلیکیٹ ہی کر رہے ہیں اس لائف پیٹرن کو اور اس لائف فارم کو جو کہ انیشیلی انیشیٹ کیا یورو سینٹرک انٹیلیجنشیا نے. تو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جو روب اور دبدبہ ہے ارتقاء کا، وہ دو قسم کے آپ کے سامنے آپشنز رکھتا ہے. ویسے اے جے آئر نے میں نے پتہ نہیں بتایا ان سیشنز کے اندر یا نہیں، میرے ایک آرٹیکل کے اندر بھی اس کا ریفرنس وغیرہ پورا موجود ہے. اے جے آئر جو تھا اس نے کہا کہ بھائی جو دنیا اب ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ایوولوشن کی طرف جا رہی ہے، تو موجودہ زمانے کے جو انسان ہیں، چاہے وہ ماڈرن ورلڈ کے اندر رہ رہے ہوں یا انڈر ڈیولپ پری ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہوں، انسانوں کے پاس تین آپشنز ہیں. پہلا آپشن انسانوں کے پاس یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اسے خوشی خوشی ولفلی ایڈاپٹ کریں اور اس ایوولوشنری پروسیس میں اپنی خوشی سے اور اپنی پوری انرجی کے ساتھ، اپنی پوری ویلیوز کے ساتھ، اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ایوالو ہو جائے. اور اس پروسیس میں جب وہ ایوالو ہوں گے تو اس ایوولوشن کے پروسیس کے اندر انہیں جن جن اقدار کی اور جن جن ویلیوز کی اور جن جن کیا بولتے ہیں انسٹیٹیوشنز کی اور پیٹرنز آف لائف کی جو کہ ڈرائیوڈ ہو رہی ہیں ان کی پری ماڈرن یا انڈر ماڈرن لائف فارم سے یا ٹریڈیشن سے، ان کو وہ خوشی خوشی قربان کریں اور فخریہ طور پہ قربان کریں اور اعلان کریں کہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اس سے جان چھڑا لی. اور تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بہت تیزی سے ترقی کریں گے اور وہ ایوولوشنری پروسیس کے تمام ان ثمرات سے متمتع ہو سکیں گے. اور اس کی جو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے وہ یورپ ہے، ویسٹرن یورپ خاص طور پہ، اور امریکہ، جو کہ اس طرح فنکشن کر رہا ہے. اور وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ اپنی ساری ویلیوز کو تھریش آؤٹ کر رہے ہیں. اور چونکہ ایوولوشنری پروسیس جو تھا ویسٹرن اور یورپین ورلڈ کے اندر گریجول تھا اور نیچرل تھا، کسی دوسری ریاست کی چمچہ گیری کے لیے کوئی رولنگ ایلیٹ اور آوارہ اور اوباش قسم کے کمینوں کے ہاتھ میں حکومت کے ذریعے یہ عمل سے دوچار نہیں ہوئے تھے وہاں کے لوگ، بلکہ وہ ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ہوئے. اس لیے امریکہ کو اس طرح اس پروسیس میں تقریباً 250 سال لگ گئے. لیکن یہ کہ جو تیسری دنیا جیسے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ میں تو مڈل ایسٹ کو بھی اس سے الگ نہیں کرتا، یہ سب بوروڈ جو ہے مڈرنٹی ہے، اور یہ ساری کی ساری انسٹالڈ مڈرنٹی ہے، امپورٹڈ مڈرنٹی ہے، جو کہ یہاں کی رولنگ ایلیٹ نے لا کر لوگوں کے اوپر مسلط کی. وہ کسی گریجول ہسٹوریکل پروسیس کے اندر ایسا نہیں ہوا، بہت ہی سڈن ہوا، اور نئی نئی ٹیکنالوجی لوگوں نے بورو کی.
تو امریکہ اور یورپ میں وہ جو ایوولوشنری پروسیس ہوا اسی کے ساتھ ساتھ ان کے آئیڈیاز کے اندر بھی ایوولوشن ہوا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ ان آئیڈیاز کو تھریش آؤٹ کیا، مذہب کو تھریش آؤٹ کیا، اور گریجول پروسیس کے ذریعے ایک آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کر لیا، اور ہیومن انجینئرنگ کا کام بھی اس میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں اگر آپ اگر اس کو ذرا، ایک مشکل کتاب ہے لیکن بڑی کتاب ہے وہ، اور اچھی کتاب ہے، چارلس ٹیلر کی ہے، دا سورسز آف سیلف۔ اور سورسز آف سیلف کے اندر اس نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے انسانی ذات جو ہے اس کی تشکیل ایک گریجول ہسٹوریکل پروسیس میں کیسے ہوتی ہے، اور اس میں سسٹم آف تھاٹ جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے اس ہیومن انجینئرنگ کے پروسیس میں۔ وہ ایک کافی کمپلیکس کتاب ہے، لیکن یہ کہ فلسفے کے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے اور اچھی کتاب ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 300 سال کا پروسیس تھا، اس پروسیس کے نتیجے میں اے جے آئر کہتا ہے کہ یہ لوگوں نے ولفلی ایسا کیا تھا، خوشی خوشی، اور سب نے نہیں کیا تھا۔ جو انہوں نے نہیں کیا، جیسے امریکہ کے اندر جیسے اپاچیز وغیرہ ہیں، انہوں نے ریزسٹ کیا۔ تو کہتے ہیں دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اس گریجول ایوولوشنری پروسیس کو آپ روکنے کی کوشش کریں، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ اپاچیز نے کیا، اور کوماچیز نے کیا، اور موہیکنز نے کیا، اور لیٹن امریکہ میں بہت سارے انکاز نے کیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو یعنی کہ بائنری اپوزیشن کے لیول پر ریزسٹ کیا، کمپریہنسولی ریزسٹ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایکسٹرمنیٹ ہو گئے۔ تو پہلی طرح اگر آپ نے ولفلی اس ایوولوشنری پروسیس میں انوالو ہوئے تو اس کے نتیجے میں آپ سروائیو کرو گے اور گرو کرو گے اور ڈومینیٹ کرو گے اور مزے کرو گے، جیسے کہ یورپ اور ویسٹرن یورپ اور امریکہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو آپشن ہے آپ کے پاس، اے جے آئر کہتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس کو ریزسٹ کرو، اور ریزسٹ کرنے کے دوران نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سب کے سب مارے جاؤ گے، یعنی کہ آپ کی جینوسائیڈ ہوگی، جیسے کہ کانگو کے تقریباً 10 ملین لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور حد یہ ہے، یعنی کہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہی آپ جینوسائیڈ کا ٹرم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جینوسائیڈ کے نام پر جو ہے ہولو کاسٹ یاد آتی ہے۔ یا ظاہر ہے کہ ہولو کاسٹ بھی بہت غلط تھا، بہت ظلم تھا اور بہت زیادتی تھی۔ اگر یہودیوں کو بیچاروں کو، ان کی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو اور جوانوں کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہودی ہیں قتل عام کیا جائے اور ظلم کیا جائے، اور ان کی ہڈیاں اور گوشت الگ کر دیا جائے اور ان کو اسٹیم چیمبر میں ڈالا جائے، اور ان کی ہڈیوں سے جو ہے وہ کیلشیم کی گولیاں بنائی جائیں اور ان کی چربی سے ثابت، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہٹلر بہت اچھا کام کر رہا تھا، یہ ہٹلر بھی غلط کام کر رہا تھا، اور ابھی جو زائنسٹ ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، دونوں غلط ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس وقت جو ہو رہا تھا بہت صحیح ہو رہا تھا۔ تو وہ جو لوگ ہیں، جس طرح سے جینوسائیڈ کے لیے ہٹلر کی جینوسائیڈ ان کو یاد رہتی ہے، لیکن لیپورٹ دی سیکنڈ نے جو جینوسائیڈ کی، اور لیپورٹ دی سیکنڈ کی جو جینوسائیڈ تھی اس میں 10 ملین افریقن بیچارے قتل کیے گئے، اور عورتیں اور بچے، پورا علاقہ قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہاں سے انہیں ڈائمنڈ ملنے کی توقع تھی یا سونا نکالنے کی توقع تھی۔ تو بنیادی طور پر وہ جو تھے ایسا نہیں ہوا کہ فوراً ہی ان کو مارنا شروع، پہلے کوشش کی کہ یہ انکوپریٹ ہو جائیں اور ہیومنائز ہو جائیں اور نیچرلائز ہو جائیں، لیکن جب وہ اپنی ٹریڈیشن وغیرہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوئے اور اپنی جو لینڈ تھی اس کو وہ سیکرڈ مانتے رہے اور ان جگہوں کے اوپر ایکسکیویشن کو ریزسٹ کرتے رہے، تو ان سب کو بیچاروں کو صاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری آپشن یہ ہے کہ میاں آپ ریزسٹ تو کر نہیں پاؤ گے اور انفیکٹو ریزسٹنس ہوگی اور آپ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ تیسری جو آپشن ہے وہ کیا ہے
تیسری آپشن یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ان افیکٹو ریزسٹنس کرو. ان افیکٹو ریزسٹنس کرو لیکن ان افیکٹو ریزسٹنس کرو، یعنی کہ وہ کام جو آپ نے کرنا ہے آج، آپ نہیں ابھی ہم نہیں کریں گے، ابھی ہم نہیں کریں گے، ابھی نہیں کریں گے، اور 100 سال تک ریزسٹ کرتے رہو، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ وہ کام کر لو. یعنی کہ بھائی اگر آپ نے وہ کام نہیں تھا تو آپ 100 سال پہلے کر لیتے نا، 100 سال بعد کیوں کر رہے ہو آپ؟ 100 سال بعد اگر کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ریزسٹنس کا جو پیریڈ تھا، اس ریزسٹنس کے پیریڈ کو گین کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا. اگر وہ ریزسٹنس پیدا کی آپ نے تو اس کے نتیجے میں کیا آپ نے کوئی ایسا ہیومن ریسورس پیدا کر لیا جو انڈو کر دے یا ٹرن اوور کر دے اس ایوولوشنری پروسیس کو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان افیکٹو ریزسٹنس، جو کہ اس میں وہ اسپیسیفکلی جگہ نہیں بتاتا، لیکن بہت ساری جو لوگ اس شرط پہ پورے اترتے ہیں وہ ہم جیسی قومیں ہیں جو نئی بھی کر رہی ہیں اور ہاں بھی کر رہی ہیں، اور ڈیموکریسی بھی ان کو چاہیے، اور اسلامک ڈیموکریسی بھی چاہیے، اور انہیں سرمایہ داری بھی چاہیے، اور اسلامی بینکنگ بھی چاہیے، اور انہوں نے جو ہے کانسٹیٹیوشنلزم بھی چاہیے، اور اسلامائزیشن آف کانسٹیٹیوشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اے جے آئر کہتا ہے کہ بھئی یہ سکسیسفل نہیں ہوگا، اور بنیادی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ وہی کام جو آپ کو 100 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ آپ 100 سال کے بعد کر رہے ہوگے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے بنیادی جو خطرہ اس کے نتیجے میں ہوگا وہ یہ کہ جو کھوپڑی ہے لوگوں کی، وہ آئیڈیاز 100 سال کے بعد انڈرسٹینڈ کرنے کے لائق ہوگی جو انہیں 100 سال پہلے انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے تھا. یہ تو بنیادی طور پر ایوولوشنری اپروچ کا وہ مقدمہ ہے جس کی توجیہ جو ہے وہ روڈ کے اوپر چلتی ہوئی گاڑیوں کے ذریعے، اور آپ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گیجٹس کے ذریعے، اور جو ہے آپ کی جو آپ لوگوں کی تو مجھے نہیں لگتا، لیکن دوسروں کی جو بیویاں ہیں جو دبئی شاپنگ مال سے جا کے شاپنگ کرتی ہیں، اور ان سے زیادہ بڑے حرام خوروں کی جو بیویاں ہیں وہ ہیرٹ سے جا کے کرتی ہیں شاپنگ، اور پھر وہ شاپنگ جب کر کے وہ یہاں پر لے کے آتی ہیں تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی ہی کوئی آیت ہے جس میں کتے کا ذکر ہے کہ اس کی زبان لٹکی بھی ہوتی ہے اور ٹپک رہا ہوتا ہے اس میں سے تھوک لالچ کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں وہ خواتین جب اپنی اس ایوالوڈ ٹیکنالوجی اور ایوالوڈ گیجٹس اور تھنگس اور ایکسیسریز اور کھانے پینے کی چیزیں جب وہ ان کو دکھاتی ہیں تو ان کی زبان کتوں کی طرح لٹکنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مقدمہ فلسفے کی دنیا میں نہیں لڑا جا رہا، اس کا مقدمہ تو گھر گھر کے اندر لڑا جا رہا ہے. اب ایسے لوگ جن کے لیے ایوولوشن کی یہ زمین تیار ہو چکی ہوتی ہے، ان کے لیے پھر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اسکالرشپ کے اوپر باہر جاتے ہیں اور پڑھ کر یہاں پاکستان واپس آتے ہیں، وہ پھر آ کر ہمارے جو نوجوان ہیں جو ڈیوالوڈ انسٹیٹیوشن میں، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ جو کراچی یونیورسٹی میں ہی رہ گئے، یا آپ کے وہ اسٹوڈنٹ جو پنجاب یونیورسٹی میں ہی رہ گئے، اور جو لوگ جی سی میں ہی رہ گئے، یعنی کہ اسی گھٹیا معاشرے میں رہ گئے، وہ لوگ جو ہے وہ باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے. تو وہاں سے جب وہ ایوالو ہو کر آئے اور زیادہ ہیومن انجینئرنگ میں ان کا جو ذہنی ارتقا تھا وہ بہت بڑھ گیا، وہ پھر آ کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ آپ پڑھ رہے ہو نا یہ تو آبسلیٹڈ ہے. جس طرح سے فون آبسلیٹڈ ہوتا ہے، جس طرح گاڑی آبسلیٹ ہوتی ہے، جس طرح سے ادارہ آبسلیٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ بھی آبسلیٹ ہوتا ہے، سسٹم آف آئیڈیاز بھی آبسلیٹ ہوتے ہیں، سولوشن ڈیرائیونگ فرام اسپیسیفک سسٹم آف تھاٹ وہ بھی آبسلیٹ ہوتے ہیں. لہٰذا
وہ آ کر اب ہمارے یہاں جو خاص طور پہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، بالکل ایک آدمی جس نے کوئی کلاسیکل فلسفی کا اس کے بارے میں اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کا اسکولاسٹسزم پر اچھی نہیں ہے، اس کا جو ہے ریلیجن کی جو فلسفہ ہے، کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر کوئی اچھی گرپ ہو، وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آ کر ایک بچے کو جو ہے بیچ میں سے ڈائریکٹ ڈبویا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں سے لا کے ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیلوز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ پارٹیسپیٹری فلسفی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ ان کا یہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ کہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں 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 یہ سب پرانا ہو گیا۔ نہیں، وہ تو صحیح ہے، پرانا تو ہو گیا، پرانا تو ہو گیا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ جو نیا ہے اس کو قبول کرنے کی کیا توجہ ہے آپ کے پاس، اس کو قبول کرنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس، اس کو لوگوں کے اوپر مسلط یا پیش کرنے کی کورسز بنا کر انسانوں پہ مسلط کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ کیسے پتا چلا کہ آپ کو کہ پارٹیسپیٹری فلسفی کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ اور آپ یہ کر کیوں رہے ہو بھائی؟ تو بتانے کا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دانت نکالنے کی ٹیکنالوجیز نئی نئی آ گئیں، جس طرح سے آپریشن کرنے کی نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئیں، اسی طرح پرابلم کو دیکھنے کی بھی نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی اور نیا فلسفہ آ گیا۔ تو جس طرح سے دانت نکالنے کی نئی ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہو، جس طرح دل گردے کو نکالنے کی نئی ٹیکنالوجی آپ استعمال، اسی طریقے سے آپ فلسافیکل آئیڈیاز کو بھی ایسے، تو جیسے ہمارے ہاں جو ہے ڈاکٹر بے روزگار پڑے اور آپ سائبر نائف پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہو۔ بھائی آپ سائبر نائف پہ پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو جب آپ کے پاس لاکھوں ڈاکٹر بے روزگار ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں سائبر نائف جلدی سے یہ کام کر دیتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے۔ سائبر نائف تو یہ کام کرتا ہے، لیکن سائبر نائف کے ساتھ جو پورا ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ تو آپ امپورٹ کرو گے نا، تو آپ اچھا سرجن کیوں نہیں پیدا کر لیتے یہیں پر؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ڈیوالڈ میتھڈولوجی، یہ اب آبسلیٹ ہو گئی، اب دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، اب دنیا میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہاسپٹل کے اندر نئی ٹیکنالوجی جیسے ہی آتی ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر کے امپوز کر دیتے ہو، اور اس کے پیچھے جو انفراسٹرکچر ہے جو ایکسٹریملی کیپٹل انٹینسو ہے، وہ نہ آپ کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، نہ آپ کے لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور اس کے اندر سے آپ ہیومن ایلیمنٹ کو نکال دیتے ہو، اور ایک ایسی سوسائٹی جس کے پاس 25 کروڑ انسان موجود ہیں، جس میں 63% لوگ نوجوان ہیں، اس میں آپ ہیومن انٹینسو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بجائے کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ ایوالو ہے، ایوولوشنری ہے، انفیریئر سے سپیریئر ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، کوئی فلسفی اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ جب ان سے بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ سب بہت پرانا ہے اور یہ سب ریجیکٹ ہو گیا اور یہ آبسلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ مغرب کے اندر جو زندگی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو لائف ورلڈ ہے، اس کو کورسپونڈ کر رہا ہو وہ فلسفہ، یہ ممکن ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فلسفہ آپ نہ پڑھیں یا میں نہ پڑھوں، میں ڈیلوز کو بھی پڑھوں گا، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں گٹیرے کو بھی پڑھوں گا، سب کو پڑھوں گا جتنی میری عمر اور صلاحیت ہے۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی پڑھنا سمجھنا سیکھنا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھنا کہ یہ زیادہ ایوالو ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کسوٹی بنا کے اسلام کو اس پہ پرکھنا، اپنے بڑے لوگوں کو اس پہ پرکھنا، اور اپنی تاریخ کو اس پہ پرکھنا، اور اپنے سسٹم آف آئیڈیاز کو اس پہ پرکھنا، یہ بنیادی طور پر پرابلمیٹک ہے۔ تو میں آپ کو جو ایوولوشنری ماڈل ہے، اس ایوولوشنری ماڈل کی جو لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے بھائی کہ دنیا میں کوئی بھی فلسفہ جو ہوتا ہے وہ یا تو ایک خاص قسم کا فلسفے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن جب انسٹیٹیوشن بہت میچور ہو جاتے ہیں اور گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں اور پاورفل ہو جاتے ہیں
تو اس کے ساتھ انسانوں کی کمٹمنٹ کو اور انسانوں کی جو لائلٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بھی آپ کو فلسفوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ فلسفے جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان انسٹیٹیوشنز کی پیداوار ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے کینوس کے اوپر انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بہت بڑے کینوس پر کیا بولتے ہیں بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کے پیسے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ان کو نئے فلسفوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثال اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ یا یہ کہ پہلے جو ہے وہ ابھی اگر یہاں تک کوئی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو. نہیں تو پھر میں نہیں تو میں آگے بڑھوں گا اور میں پھر جو ہے وہ ایگزامپل آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. میں ابھی صرف پین سے وہ پوائنٹ لکھ لے رہا ہوں کہیں میں بکواس بازی میں بھول ہی نہ جاؤں. آپ لوگوں کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہو. جی کوشچن کرو بھائی. السلام علیکم سر. سر جسٹ رینڈم تھاٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یوزلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کارل مارکس جو ہے اس نے ہیگل کا جو ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا تھا اور اس نے اس کو ہی فلپڈ اٹ ان دا سینس کہ وہ کہتا تھا کہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم اس نے اڈاپٹ کر لیا تھا. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارل مارکس یوزلی واز ایکچولی ایوولوشنری فلاسفر؟ کین وی سے دیٹ؟ جی بالکل ایوولوشنری ہے. اور ہیگل دیکھیں ایوولوشنری تو ہے ہی. ایک منٹ. جی تو ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ جو ایوولوشنری کانٹیکس میں لوگ فلسفے کو دیکھتے ہیں وہ اس کو ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں ہی آپ کو پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے بتائیں گے کہ دیکھیں یہ کانٹ تھا, پھر کانٹ نے اس طرح کی بات کی تو پھر اس کے نتیجے میں ٹرانسینڈنٹل فلسفی پیدا ہو گئی اور ایبسولوٹ سرٹینٹی کا جو خواب کانٹ نے دیکھا تھا اس کو اپنی ہی فلسفے میں کرٹیک آف پیور ریزن میں ایک اس نے لمیٹیشن بھی آئیڈینٹیفائی کر دی. ریزن سارے مسئلے حل نہیں کر سکتا. تو ہیگل نے آ کر اس میں ریزن کے تھرو ہی نئی پاسبلٹیز کو ایکسپلین کر دیا اور ایک ایوولوشنری ماڈل اس نے ڈیولپ کر دیا. پھر مارکس نے آ کے بتایا کہ ایوولوشن تو ہے انسانی تاریخ کے اندر, لیکن ایوولوشن کا جو سورس ہے وہ ریزن نہیں ہے بلکہ وہ میٹر ہے. اور اس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے چلے جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جب مارکس کے بعد جو کریٹیکل تھیورسٹ ہیں ان لوگوں کو مارکس کی ایوالو شکل کہتے ہیں, اور پھر کریٹیکل تھیورسٹوں سے آگے چل کر جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں ان کو وہ کریٹیکل تھیوری کی ایوالو شکل کہتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ایکسپلین کرتے چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر فلسفہ پڑھنے جاتے ہیں وہ ان کو اس طرح سے بڑے کینوس پہ فلسفہ نہیں پڑھاتے بلکہ فوکس فلسفہ پڑھاتے ہیں. اور جب وہ فوکس فلسفہ پڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ اسیوم کرتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہ کیپیبل ہو گیا ہے فلسفیانہ لٹریچر کو ہینڈل کرنے کے, لہٰذا اب اس کا دل چاہے گا تو ان فلسفیوں کو جو کہ آبسیلیٹ ہو گئے ان کو یہ خود ہی جا کے پڑھ لے گا. وہ جانتا ہوگا کہ اگر فرض کیا کہ وہ ہارکھائمر کی جو ہے وہ ڈائلیکٹکس آف انلائٹنمنٹ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے کانٹ کا جو ہے وسسٹ آف کلیرم بھی پڑھا ہوا ہوگا, اور اس نے کرٹیک آف پیوریزم بھی پڑھی ہوئی ہوگی, اور اس نے مارکس کی جو ہے 18 برنیرو اور بوناپارٹ بھی پڑھی ہوگی, اور جو ہے اس نے پیرس کمیون بھی پڑھا ہوا ہوگا,
اور اس نے جو ہے اپنا کمیونسٹ مینیفیسٹو بھی پڑھا ہوگا، اور سب ماشاءاللہ یہ پڑھ چکا ہوگا. لیکن یہ ممکن ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو یہاں پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں پڑھا وہ ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو فلسفی کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹیکسٹ ہی نہیں ہوتا. تو جب وہ ٹیکسٹ نہیں ہوتا تو پروگرام میں جب اس نے وہ پڑھا ہی نہیں تو وہ کب پڑھے گا وہ. اور سوسیولوجی پڑھ کے وہ گیا اور وہاں پہ ڈائریکٹ جا کے اس نے وہ ڈگری کر لی اور ڈگری کر کے یہاں آ گیا، اور یہاں آ کر وہ ڈائریکٹ آ کر فیمنزم پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ جو وہ کر رہا ہے بندہ، وہ تو بڑی زیادتی کر رہا ہے نا بھائی. خیر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے انسٹیٹیوشنس کی، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کہ کون سا فلسفہ چلنا چاہیے اور کون سا فلسفہ نہیں چلنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ فلسفہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق ہے یا سچ ہے یا سچ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو دوسرا فلسفہ ہے اس کے مد مقابل جو دوسرا فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر غلط فلسفہ ہے اور آبسلیٹڈ ہے کیونکہ وہ ڈیوالوڈ ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. انسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی فلسفہ ایک دم سے بوسٹ کر جاتا ہے اور کوئی فلسفہ اپنی تمام سچائیوں سمیت دفن ہو کے رہ جاتا ہے. اب مارکس ہی کی اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے ابھی کوشچن میں مارکس کی بات کی. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مارکس کا جو امپیکٹ ہے وہ پولیٹیکل تھیوری پہ بھی تھا. مارکس کا امپیکٹ جو تھا وہ فلسفے پہ تو تھا ہی ظاہر ہے، اور مارکس کا امپیکٹ جو تھا وہ ہسٹری پہ بھی تھا. مارکس کا امپیکٹ جو تھا وہ سوسیولوجی پہ بھی تھا. تو ہو یہ رہا تھا مغرب کے اندر کہ سوشل سائنسز کی جو گروتھ ہو رہی تھی وہ ریپلیس کر رہی تھی فلسفے کو ہسٹوریکل پروسیس میں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وہاب سوری نے کہاں سے چول ماری ہے، تو یہ جو ہے آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایلیکس کیلینیکوس کی کتاب ہے سوشل تھیوری، اس کے اندر یہ آرگیومنٹ اس نے دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اس کا جو مارکس کا جو امپیکٹ تھا وہ اتنا ریمارکیبل تھا کہ ایون جو کیپٹلزم کے جو سمجھ لیں کہ سینٹرز تھے، جیسے کہ امریکہ اور فرانس اور برطانیہ وغیرہ، تو وہاں پر تینوں جگہ پر مارکس کا اتنا انفلوئنس تھا کہ جو بھی انسان سوسیولوجی پڑھ رہا تھا وہ اس کا جو ذہنی ساخت ہو جاتی تھی وہ ایسی ہو جاتی تھی جو یہ سمجھتا تھا کہ سوسیولوجی پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ معاشرے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ why you are having good understanding of sociology, you are having good understanding of sociology in order to change the society. سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے سوسیولوجی پڑھی جاتی ہے. تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی تھی اس زمانے میں، یعنی کہ مارکس تو 1883 میں مر گیا تھا لیکن اس کا امپیکٹ تو موجود تھا 1909 1903 تک جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ تھا. تو مارکس کی سوسیولوجی، ظاہر ہے جب سوسیولوجی میں پڑھا جاتا تھا مارکس، تو اس کے نتیجے میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا تھا وہ ریولوشنرائز ہو جاتا تھا آٹومیٹکلی. اور اسی وجہ سے مارکسسٹ سوسیولوجی کو ریولوشنری سوسیولوجی کا نام دیا گیا. اس سے پہلے جو سوسیولوجی پڑھی جاتی تھی وہ سوسیولوجی پڑھ کر آپ نیسیسریلی ریولوشنری نہیں بنتے تھے، بلکہ کچھ سوسیولوجسٹ جیسے کامٹے وغیرہ وہ آبجیکٹیوسٹ بنتے تھے، پازیٹیوسٹ بنتے تھے. لیکن مارکس نے جو فلسفہ دیا اس فلسفے کو پڑھنے کے نتیجے میں لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، اور سوسائٹی کو چینج کرنے کا بھی چونکہ مارکس نے ایک خاص قسم کا تصور بتایا تھا کہ کانفلکٹ ہے سوسائٹی کے اندر
क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और ظاہر ہے کہ اس सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में वो चीज़ों को, सोसाइटी को क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते थे. अच्छा भाई, आई एम सॉरी, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, आई डोंट नो क्यों हुआ. बहरहाल, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था आप लोगों को कि मार्क्स की जो रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी थी, उसका नतीजा ये निकल रहा था कि वो लोग जो कि जिन्होंने अमरीकी रियासत में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की थी, और उनको एक ऐसा माशरा चाहिए था जिसके अंदर सरमायादारों से लोग नफरत ना करें, बल्कि सरमायादारी के साथ चलें, और सरमायादारी से जो बेनिफिट्स उनको लेने हैं वो लें. इसी तरह फ्रांस के अंदर भी लें, इसी तरह बरतानिया से भी लें. तो मसला ये था कि जो नौजवान आदमी था वो जाके मार्क्स पढ़ता था, वो रेवोल्यूशनरी हो जाता. रेवोल्यूशनरी होने के नतीजे में वो माशरे के अंदर इश्तियाल अंगेजी पैदा करता था, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता था, और रेजिस्ट करता था. लिहाजा उन्हें एक दूसरी किस्म की सोशियोलॉजी की ज़रूरत थी. तो एक दूसरी किस्म की सोशियोलॉजी की ज़रूरत लोगों को थी, या माशरे को थी, या निज़ाम को थी. निज़ाम ने ये कहा कि भाई ये जो दूसरी ऑल्टरनेटिव सोशियोलॉजी है, जैसे पार्सन की जो सोशियोलॉजी थी उसे कहते थे ऑप्टिमिस्टिक सोशियोलॉजी. ऑप्टिमिस्टिक सोशियोलॉजी, और उस ऑप्टिमिज्म के अंदर वो क्या सरमायादारी को एक वे ऑफ लाइफ के तौर पर, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करता था. देखें, ये याद रखें कि मार्क्स से पहले जो सोशियोलॉजी, वो सॉरी, सरमायादारी को देखने के दो बड़े स्कूल थे, एक वेबेरियन था और एक मार्क्सिस्ट था. वेबर जो था वो सरमायादारी को प्री कैपिटलिस्ट थियरी से एक्सप्लेन करता है, और मार्क्स भी सरमायादारी को प्री कैपिटलिस्ट रेफरेंस से एक्सप्लेन करता है. दोनों प्री कैपिटलिस्ट रेफरेंस को इस्तेमाल करते हैं. वेबर के ख्याल में ये जो पैदा हुई सरमायादारी, प्रोटेस्टेंटाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी के नतीजे में पैदा हुई. सही है. तो प्रोटेस्टेंटाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज प्रायर टू कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म जो है वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, और चूंकि वो हिस्टोरिकल है इसलिए एक ना एक दिन वो खत्म भी हो जाएगा. लेकिन वो खत्म कैसे होगा? वेबर कहता था कि उसके लिए, चूंकि ये एक्सीडेंटली आया है इसलिए एक्सीडेंटली ही जाएगा. मार्क्स जो है सरमायादारी को एक्सप्लेन करता था विद रेफरेंस टू फ्यूडलिज्म, और फ्यूचर के अंदर प्री कैपिटलिस्ट ओरिजिन की वजह से पोस्ट कैपिटलिस्ट फ्यूचर की तरफ निशानदेही करता था, जो कि सोशलिज्म था. और सोशलिज्म जो था, सारी की सारी कुव्वत जो था वो सरमायादारों के हाथ से छीनना चाहता था. हमारे जो उस्ताद हैं डॉक्टर अंसारी, वो तो ये समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, और हम जितने भी उनके शागिर्द हैं सब ये मानते हैं कि ये सही बात है. लेकिन देखिए, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि सरमायादारी के बाद सोशलिज्म को मार्क्स कम अज कम एक कैपिटलिज्म के अलावा कुछ और समझता था. ठीक है. तो ये रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट थे, वो सोशलिज्म के लिए जिद्दोजहद करते और सरमायादाराना मईशत को नुकसान पहुंचाते. जबकि जो पार्सन है, ये जो है जिस तरह से सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, या अपनी सोशल थियरी देता है, या सोशल एनालिसिस देता है, वो कैपिटलिज्म से पहले की बात नहीं करता, कैपिटलिज्म के बाद की बात नहीं करता, बल्कि कैपिटलिज्म को एक फॉर्म ऑफ लाइफ के तौर पे पेश करता है. लिहाजा इस ऑप्टिमिस्टिक सोशियोलॉजी को निज़ाम ने ये समझा कि ये ज़्यादा बेहतर है. लिहाजा उन्होंने कल्चरल थियरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और माइक्रोलॉजिकल सोशियोलॉजी पर, और ऑप्टिमिस्टिक सोशियोलॉजी को फाइनेंस करना शुरू कर दिया. और वो तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वो इंस्टीट्यूशन जो कि मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी पर बेस करते थे, उनकी फंडिंग रोक दी. और उसका नतीजा ये निकला कि 20-25 सालों के अंदर मार्क्स का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा. तो बताने का मतलब ये कि जिसे हम बुनियादी तौर पर जीत समझते हैं एक सिस्टम ऑफ थॉट की दूसरे सिस्टम ऑफ थॉट पर, वो नेसेसरीली हमेशा फिलोसॉफिकल नहीं होती, बल्कि बुनियादी तौर पर
جس نظام زندگی کے لیے ریکوائرڈ سسٹم آف آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ ایوالو لگنے لگتے ہیں، اور وہ آئیڈیاز جو کہ موجودہ نظام کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے وہ آپ کو ڈیوالو لگنے لگتے ہیں۔ تو پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش یا مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر کون سا سسٹم آف آئیڈیاز چلے گا اور کون سا فلسفہ چلے گا، اس کا فیصلہ یہ نہیں کرتے بلکہ گلوبل جو آرڈر ہے، گلوبل کیپٹلسٹک آرڈر جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ بھئی کون سا فلسفہ جو ہے اس وقت کا ریپرزنٹیٹو فلسفہ ہونا چاہیے۔ اس کے انڈے بچے ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں یونیورسٹیز کے اندر بیٹھ کر چوں چوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو وہ ماؤتھ پیس ہیں اس انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کا جو اپنی جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو چیز آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہر نئی چیز ارتقائی نہیں ہوتی اور ہر پرانی چیز غیر ارتقائی نہیں ہوتی۔ اگر فرض کیا کہ دین جو ہے وہ 1400 سال پہلے آیا تھا اور اللہ کا رسول 1500 سال پہلے آیا تھا اور ان کے جو تصورات 1500 سال پہلے آئے تھے اور ان کو جن ان اداروں اور اس میں پریکٹس کیا گیا، انہوں نے جو دنیا تشکیل دی وہ دنیا اگر مغربیت کا مقابلہ نہیں کر پائی تو آپ یہ کہہ کر پورے کے پورے ریلیجن کو آبسلیٹ قرار نہیں دے سکتے۔ دوسرا، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ مذہب کی کوئی ایسی تشریح کر دیں جو ایک ایسے نظام زندگی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر لے جو مذہب کو فی نفسہ ہی ٹرو سمجھتا ہی نہیں، قرآن و سنہ کو بنیادی طور پر ٹرو سمجھتا ہی نہیں۔ تو جو عصر حاضر کا جو فلسفے کا شاگرد ہوگا اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عصر حاضر کا جو نظام ہے وہ کس فلسفیانہ جارگن کے اندر اور کس فلسفیانہ اسٹرکچرل فریم ورک کے اندر کام کر رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اور اس سے متاثر ہوئے بغیر، اس کو آئیڈیلائز کیے بغیر یہ دیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ خیر القرون کے جو تفہیم تھی اور خیر القرون کی جو اقدار تھی اور خیر القرون کی جو تصور انسان تھا، کیا اس انسان کی تشکیل نو اس عہد جدید یا پس جدیدیت کے اندر ممکن ہے کہ نہیں ہے، اور یہاں پر اسے کام کرنا پڑے گا، اور یہاں پر اس کو دو سطحوں کے اوپر لڑنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے یہ بتانا پڑے گا کہ میاں ہر نیا آنے والا آئیڈیا ارتقائی نہیں ہوتا، وہ نیا ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اس کے اندر بہیمیت ہو اور زیادہ وحشت ہو اور زیادہ جو ہے وہ فیٹشزم ہو اور زیادہ نہلزم ہو اس کے اندر بنسبت کے اپنے پیشرو فلسفوں سے۔ دوسری بات یہ کہ خیر جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی پریکٹس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر اگر اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتا تو ضروری نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنز یا جو آپ نے سوشل، پولیٹیکل، کلچرل، اکنامک انسٹیٹیوشنز آپ نے ڈیولپ کر لیے ہیں عصر حاضر کے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس کی بنیاد پر آپ خیر کی تفسیر ہی تبدیل کر دیں اور خیر کی تشریح تبدیل کر دیں، یا اس کے موجودہ زمانے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے عربی سے کوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ورڈ نکال کے لے کے آ جائیں، اور اسی چیز کو جو کہ پوسٹ ماڈرن یا ڈی کنسٹرکشنسٹ فلسافیکل جارگن سے نکل کر آ رہا ہے، اس کے لیے آپ آلٹرنیٹیو ٹرمینالوجی اردو یا فارسی یا عربی یا جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس سے نکال کے لے آئیں اور اس کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنانا شروع کر دیں۔ لہٰذا ایوولوشنری اپروچ جو ہے، پھر سے میں بتا رہا ہوں، ایوولوشنری اپروچ امپلیکیشن ہے اس ایمان کی جو یہ سمجھتا ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ انفیریئر سے سپیریئر کی طرف چل رہی ہے، اور پچھلا جو دور تھا وہ انفیریئر تھا اگلے دور کے مقابلے میں،
اور عجیب و غریب قسم کے پل بننا اور کمپلیکس قسم کے گیجٹس کا استعمال ہونا اور ہائی ٹیکنالوجی جو ہے ہائی ٹیک لائف گزارنا نیسیسریلی سپیریئر ہے اس زندگی سے جو کہ مینول تھی. یہ اس طرح کے طرز زندگی کے لیے معاون و مددگار فلسفہ پیدا کرنا اور اسے ایوولوشنری کہنا، اور جو روایتی فلسفہ ہے یا روایتی مذہبی توجیہات ہیں ان کو آبسلیٹڈ کہنا، یہ بنیادی طور پر کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. فلسفہ فلسفہ ہوتا ہے، چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو. سوال یہ کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے. اگر فرض کیا کہ سچائی کا تعلق کسی نظام کے اندر سکسیسفل پینیٹریشن سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی کنفارمیٹی کی ریشنل جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ فلسفہ ہی ہو. تو اس وجہ سے ہمیں ایوولوشنری اپروچ کو دیکھنا چاہیے، اور ایوولوشنری اپروچ جو ہے وہ زیادہ پریشر ڈالتی ہے آج کل کے نوجوان نسل کے اوپر کہ وہ کہیں کہ بھئی نہیں 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 یہ تو پرانی بات ہو گئی، نہیں یہ تو مذہبی بات تو پرانی بات ہو گئی. اور ایک ایسا لفظ جو انہوں نے یا ان کے باپ دادا نے کبھی نہ سنا ہو، اور نئی ٹرمینالوجی جس کے اندر نت نئے جو ہے وہ کانسیپٹس آپ کے سامنے آئے، ان کو آپ مزے لے لے کے منہ ٹیڑھا کر کر کے بولیں اور لوگوں سے داد اور تحسین قبول کریں اور اپنے آپ کو ڈیلوژین بنا کر پیش کریں. یہ تو کوئی صحیح رویہ نہیں ہے بحیثیت مسلمان. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، بہت جلدی آپ کو سوشل ایکسیپٹنس مل جاتی ہے، لوگ آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ ان ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے کرتے اپنی پوری جو مابعث الطبیعات ہے اس کو کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں، ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جو ظاہر ہے کہ بعد میں آپ کے گلے کا طوق بن جاتی ہیں. تو جو لوگ بھی فلسفہ پڑھیں وہ یہ دیکھ لیں کہ بھئی نہیں مجھے تو نیا فلسفہ پڑھنا ہے، سر مجھے کوئی نیا فلسفہ پڑھا دیں. یہ پرانا فلسفہ ہو گیا. پرانا نیا فلسفہ نہیں ہوتا. فلسفہ فلسفہ ہوتا ہے. ایرسٹاٹل پہ ابھی بھی لوگ کام کرتے ہیں، اور جو ہے کانٹ پہ ابھی بھی لوگ کام کرتے ہیں، اور جو ہے ہیگل پہ ابھی بھی لوگ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر جو نظام ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹروتھ کا کوئی ایسا تصور جو کہ معروضی ہو اور آبجیکٹیو ہو اور جو سسٹم کے لیے کوئی تھریٹ پوز کرتا ہو، وہ فلسفہ جو ہے ان کے خیال میں قابل قبول نہیں ہے اور کام کا نہیں ہے. لہٰذا آپ کو ایک مائکرولوجیکل فلسفی، ایک مائکرولوجیکل سوسیولوجی، ایک مائکرولوجیکل ہسٹوریکل انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو ہسٹری پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے دنیا بھر میں، ایسے ہی میں برسر تذکرہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے جو ہسٹورین ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جینیٹکس کی چیزیں بھی پڑھتا ہے تاکہ آپ کی آباء و اجداد کی جو ہے ڈی این اے فاؤنڈیشنز کو ایکسکویٹ کر سکے، ان کے بارے میں بھی وہ کورسز پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہسٹری اب نیریٹو کی ڈیبیٹ تو نہیں رہی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اس میں سائیکوپیتھولوجی بھی آ جاتی ہے، اس میں اینتھروپولوجی بھی آ جاتی ہے، اس میں آرکیولوجی بھی آ جاتی ہے، جینیٹکس بھی آ جاتی ہے، ہاں میوٹیشنز بھی آ جاتی ہے. تو بہت ساری ایسے فیلڈز آف نالج ہیں، بائیو کیمسٹری آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ہسٹورین جو بات کر رہا ہوگا وہ ہسٹورین کی وہ بات اس وقت تک سینسیبل سمجھی ہی نہیں جائے گی جب تک کہ وہ پراپرلی بیک نہ ہو اس وقت کی امپیریکل سائنسز سے. تو جب یہ سوسیولوجی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہسٹری کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ فلسفے کے ساتھ بھی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اگر مذہب آبسلیٹ ہو رہا ہے تو فلسفہ بھی آبسلیٹ ہو رہا ہے.
اور نظام کو نئے فلسفوں کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ وہ ان ماسس کو جو کہ گھوم رہے ہیں جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح، ان کو قابو کیا جا سکے. اور چونکہ یہ ایک فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس وجہ سے ان کو قابو کرنے کے لیے نت نئے فلسفے آتے رہیں گے. اگر آپ ہر نت نئے آنے والے فلسفے کو نیا فلسفہ اور ایوالوڈ فلسفہ اور صحیح فلسفہ سمجھ کے پڑھانا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو نقصان ہوگا. وہ اس دن میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو میری کسی اسٹوڈنٹ نے چیز شیئر کی، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس میں بتایا کہ ٹرکی کے اندر کسی زمانے میں پاگل خانہ کھلا رہ گیا تو پاگل جو ہے نکل کے سارے بھاگ گئے، اور وہ جو ہے وہ بازار میں کسی گھر میں گھوم رہے، کسی دکان میں گھس رہے. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے ایک ٹرین کی آواز نکالی اور چھک چھک کی آواز نکالی، اور ہاتھ میں سگار لیا اور سگار میں منہ سے دھواں نکالا اور ٹرین کی طرح اپنے کچھ 5-6 بندوں کو اپنے پیچھے لائن میں لگا لیا. ان کی دیکھا دیکھی اس ریل کے اندر سارے پاگل جو تھے ریل کا حصہ بنتے چلے گئے، اور وہ پوری ریل کو لے کے دوبارہ پاگل خانے میں چلا گیا. تو جو پاگل بھاگے تھے پاگل خانے سے، وہ 144 پاگل بھاگے تھے، لیکن جو پریشانی کی بات تھی کہ جب انہوں نے گنتی کی تو وہ 144 کے بجائے 165 یا 168 پاگل تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بس انتظار میں تھے کہ ٹرین کب آتی ہے، پاگلوں کی ٹرین کب آتی ہے. وہ صرف ٹرین کے منتظر تھے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جن لوگوں کے بیچ میں گھوم پھر رہے ہیں وہ سالے پاگل ہیں. وہ جیسے ہی ٹرین آئی پاگلوں کی، وہ سوار ہو گئے اس ٹرین کے اندر. بالکل اسی طریقے سے عام زندگی کے اندر بھی اوباش اور عیاش اور عیار اور بدماش اور خبیث اور حریص اور حاسد انسان جو ہے وہ تو گھوم رہے. ان کو صرف توجہ چاہیے ہوتی ہے، فلسفیانہ توجہ، کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ حسد تھوڑی ہے، اسے تو کمپٹیشن کہتے ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایکوزیٹیونیس تھوڑی ہے، یہ تو ایوولوشن ہے. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جو ہے کوئی ظلم تھوڑی ہے، یہ تو ہم میریٹوکریسی اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ جو ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ڈسکرمنیشن تھوڑی ہے، یہ تو کلچرل ایفینٹی ہے وغیرہ وغیرہ. تو لوگ ہمیشہ سے معاشروں میں خبیث لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کو ایک نئے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی خباثت کے اوپر ایک ایسا ملمہ چڑھا دے جس کے نتیجے میں ان کو اپنا گھناؤنا پن جو ہے وہ محسوس نہ ہو، بلکہ وہ اسے فخر کرے اور اور لوگوں کے سامنے فخریہ طور پہ پیش کریں کہ دیکھو یہ میں تو اپنے آپ کو کمینہ اور ذلیل اور خبیث سمجھ رہا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ بھائی اصل میں تو ایوالو میں ہوں، اصل میں تو ڈیولپ میں ہوں، اصل میں تو خدمت میں کر رہا ہوں، اصل میں تو بہتری کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں. اور وہ سب لوگ جو بیچارے کسی دین کی طرف یا اس کی طرف، وہ تو سب ریگریسو فورسز تھیں وغیرہ وغیرہ. تو ایوولوشنری جو اپروچ ہے اس کا کیچ یہی ہے بھائی کہ وہ آپ کو نئے کے نام پر نئے کو صحیح سمجھنا، نئے کو سچ سمجھنا اور نئے کو بہتر سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اگر آپ کے پاس V6 ہے اور اگر مارکیٹ میں V7، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ V7 ہمیشہ V6 سے بہتر ہو اور V8 V7 سے بہتر ہو. آپ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اس میں سے ان کو پتا ہوگا کہ دنیا میں بعض ماڈل جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے وہ آبسلیٹ ہونے کے باوجود بھی زیادہ کامیاب ماڈل ہوتے ہیں بنسبت کے ان ماڈلز کے جو ان کے بعد ماڈلز آئے. لیکن چونکہ نئے ماڈل کے اندر وہ چیزیں جتنا پیسہ سرمایہ دار کا خرچ ہوتا تھا 100 یونٹ خرچ ہوتے تھے اور پرانے ماڈل کے اندر، لیکن نئے ماڈل کے اندر ان کے 80 یونٹ خرچ ہو رہے ہیں. تو وہ 80 یونٹ خرچ کر
آپ کو 100 یونٹ میں بیچ کر آپ کو جو ایفیشینسی پرووائڈ کرتے ہیں وہ بظاہر ایک الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتی ہے، اور حقیقتاً وہ پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ بھی نہیں ہوتی، پہلے سے زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی، پہلے سے زیادہ دیرپا بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ پہلے سے زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے اشیاء کے اندر یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اداروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح نظام کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے سسٹم آف آئیڈیاز میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فلسفے کے جو شاگرد ہیں، جو اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے پوچھے گا ان کے علم کے مطابق کہ بھئی آپ کو ہم نے جو علم دیا تھا اس کا آپ نے کیا کیا، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ہر آنے والے نئی چیز کو اپنی قوم کے لیے ایوالوڈ سسٹم آف آئیڈیاز کے طور پہ پیش کر دے اور اس کو اس پراپر انویسٹیگیشن پروسیس سے نہ گزاریں، تو وہ نظام کے ایجنٹ کے طور پہ کام کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ نظام کے ایجنٹ بننے پہ تیار نہیں ہوں گے، یہ بھی سب کان کھول کے اچھی طرح سن لیں، تو بھائی اس کی قیمت انہیں چکانی پڑے گی۔ اس کی پہلی قیمت یہ ہوگی بھائی کہ آپ کے پیپر پبلش نہیں ہوں گے۔ اس کی دوسری قیمت یہ ہوگی کہ میاں آپ کو اسکالرشپس نہیں ملیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو الو کا پٹھا سمجھیں گے، آپ کے اپنے لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کسی لائق نہیں ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ وہ ساری اسکالرشپس وغیرہ اچیو کرنے کے بعد اپنے خیر کو ہی کھو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی کھو دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سستا سودا انہوں نے کیا، وہ بہت سستا سودا کیا۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور رازق اللہ ہی ہے، تو آپ نے کسی چیز کو اس لیے قبول نہیں کرنا کہ وہ نیا ہے اور اس کے نتیجے میں سسٹم کے اندر آپ کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ دروازے کھولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر آپ نے دروازے پہ توجہ دی تو دروازہ کھولنے والا آپ کی نظر سے محو ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے وہ صحیح کام کریں، ٹھیک کریں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نیا آئیڈیا اور ٹھیک ہے اور اسلام کی اس میں زیادہ خدمت ہے تو ایسا کر لیں، آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بنیادی طور پر آپ کا آبجیکٹو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ میں آئیڈیا اگر اڈاپٹ نہیں کروں گا، یہ اس پیٹرن آف فلسفی کے ساتھ اگر میں نہیں گیا تو میرے ترقی کرنے کے امکانات معدوم ہو جائیں گے، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر آپ کو یہی کام کرنا ہے تو پھر آپ انجینئر بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، یا آپ کوئی بزنس کر لیں، فلسفے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو۔ اور اگر آپ یہ آ کر یہ کرتے ہو تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہو، کیونکہ آپ جو ہے جس کی روٹی کھاؤ گے پھر اس کی ہی آپ جو ہے چمچہ گیری کرو گے۔ ہم مفتی ابو البابا تھے یہاں جامعۃ الرشید کے، تو ان سے کسی نے سوال کیا، بہت ہی گھٹیا قسم کا سوال تھا، وار اگینسٹ ٹیرر بھی چل رہی تھی، تو حضرت نے اس کا جواب نہیں دیا اور چپ رہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے مجھے آپ دلیل دیں نا، دلیل آپ دلیل دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو دلیل کا جواب دیا جا سکتا ہے، دلالی کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ سامنے والا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ دلیل ہے یا وہ کسی نظام کی دلالی کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دلال ہو اور آپ جو ہے اس کی دلیل کے چکر میں پڑ کے سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ، اور نتیجہ یہ نکلے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے لیکن آپ اتنے انوالو ہو چکے ہو اس سسٹم کے بینیفٹس میں کہ اب آپ کے لیے پیچھے جانا ممکن نہ ہو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ فلسفہ پڑھ کے آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور لیکن یہ کہ جس طرح آپ ایک بزنس مین ہوتا ہے نا تو وہ تجارت کرتا ہے تو وہ پیسے کما سکتا ہے، وہ ٹیکس بھی مار سکتا ہے، وہ ہیرا پھیری بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے کوئی ہیومن کانشیسنس کو کرپٹ نہیں کرتا۔
उस सतह के ऊपर जाके जिस तरह फलसफे का आदमी कर सकता है। तो अगर आपने किसी इंसान को तबाह कर दिया, किसी बंदी को तबाह कर दिया, किसी अल्लाह के बंदे को तबाह कर दिया, फिर तो आप बचोगे नहीं भाई, ये पक्की बात है। बिजनेसमैन को शायद छोड़ दे अल्लाह मियाँ, वो कहेगा अल्लाह मियाँ मैं तो दो 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 के चार बना रहा था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था। लेकिन जब फलसफा कोई पढ़ता है, आपसे पढ़ने आता है, वो आप पे तवज्जो देता है, उसका जहन आपके सामने खुला हुआ होता है, आप उसके अंदर गलत सिस्टम ऑफ आइडियाज इंगेज कर दो, उसकी ह्यूमन इंजीनियरिंग, और फिर उसे ऑन कर दो और वो चलता रहे और पता नहीं बेचारा वो क्या क्या करे। तो यानी कि बहुत डरना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए, और खुद पढ़ते हुए भी, क्योंकि डबल एज सॉर्ड है। तो वो एक फलसफी था, वो कहता था when you are engaging with philosophy, it is not you who is doing something to the philosophy, it is the philosophy which is doing something to you। सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप फलसफे के साथ कुछ करते हो, फलसफा भी आपके साथ कुछ करता है। तो जो लोग जेन्युइनली फलसफा पढ़ते हैं वो फिर वैसे इंसान नहीं रहते जो फलसफा पढ़ने से पहले थे वो। ठीक है। तो जो चीज़ उनके लिए एक यानी कि बैकड्रॉप के तौर पे काम करती है, वो उसका ईमान होता है। अगर उसका ईमान मजबूत है और अल्लाह से उसका ताल्लुक है, और वो अच्छे नेक लोगों में उठता बैठता है, अपने से ज्यादा बेहतर लोगों में, नेक लोगों में, तो वो बच जाता है। लेकिन ये कि अगर नेक लोगों का साथ नहीं है, आलिमों का साथ नहीं है, समझदार लोगों का साथ नहीं है, और वो सिर्फ फलसफे से मसले को हल करने की कोशिश करेगा, तो वो डेफिनेटली एवोल्यूशनरी थियरी से इंस्पायर होगा। सही है। तो हमारे उस डॉक्टर साहब कहते थे, छूटा जो हाथ हमारा तो मिल चुकी मंजिल। तो इसको जो है देखना है, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अपने से ज्यादा बेहतर लोगों में बैठना है, फलसफे के लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ये, और इनविटेशन बहुत ज्यादा है, इंटिमिडेशन बहुत ज्यादा है, और कीमत भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि कीमत नहीं लगती। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एक एक स्कॉलरशिप पे बेच दिया। आप जाएं और जाके देखें कि लोग जो स्कॉलरशिप, अल्लाह हमें तौफीक दे, हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो डेवलप हो जाता है तो हम अजहर मन शम्स की तरह सबके जो रिसर्च है ना, जो टॉपिक्स हैं जो उन्होंने बाहर जाके रिसर्च किए, वही एक जगह लिस्ट बना लें, तो वो हजरत मन शम्स है कि हजरत ने बाहर जाके क्या गुल खिलाया है। ये तो और बात है कि उनके थीसिस को लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो ये याद रखें कि फलसफा पढ़ने की जिम्मेदारी है आपकी, और अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी। मेरे ख्याल में हमने ये फिलोसफी वागुमनिश्ट, फिलोसफी वाई नॉट का जो है ना, ये वाला सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली सेशन में, मैं रशीद के साथ मिलके फैसला करूँगा, 5-6 चीज़ें हैं वो हम शेयर करेंगे, और फिर जो आपके लिए बेस्ट होगा इंशाल्लाह वो गजाली फोरम के साथ हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, 5-6 मिनट है। जी तला, क्वेश्चन कर सकते हो आप। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा सर, एक चीज़ जो बार बार जहन में आती है एवोल्यूशनरी अप्रोच को देख के, जो अगर हर चीज़ हिस्ट्री के अंदर इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव करी है, चाहे वो आप यानी कि पुराने फिलोसोफर से ले लें और अभी आप अभी तक आ जाएं, वेबर से मार्क्स या अभी डेलूज को भी देख लें, एक चीज़ जो कि इवॉल्व करते हुए नज़र नहीं आती, अगर कि हर चीज़ इवॉल्व कर रही है, और जब हर चीज़ इवॉल्व कर रही है तो हर चीज़ को इवॉल्व होना भी चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। उनका मगरिब का ईमान आज़ादी के ऊपर नहीं नज़र आता, मुतज़लज़ल होता हुआ। आज़ादी की तबाही भी उनके सामने है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स और उसके मसाइल भी उनके सामने हैं, लेकिन ये क्या मतलब, ये क्या मतलब दिल उनके बैठ गए हैं इसी के ऊपर, क्या क्या है ये? क्योंकि जब वो
ہر چیز کو وہ ایوالو ہوتا دیکھنا چاہیں گے، لیکن یہ کہ the belief on the freedom this seems to be کنسسٹنٹ. کانسٹنٹ ہوتی ہے. دیکھو میرا ایسا نہیں خیال، اور خاص طور پہ جو پچھلے 10 سالوں کے اندر ہوا ہے دنیا میں، تو اگر تم ایز اے پولیٹیکل تھیوری کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھو تو یہ صحیح بات ہے کہ آزادی کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک خاص قسم کی کمیونٹیرینزم رائز کر رہا ہے، یعنی کہ وائٹ جو سپرمسٹ ہیں وہ کمیونٹیرینز ہیں بنیادی طور پر، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں ہندو توا ہے وہ کمیونٹیرین ہے، اور وہ آزادی کو اصل الاصول نہیں سمجھ رہے، اصول نہیں سمجھ رہے. اسی طریقے سے برطانیہ کے اندر اور فرانسیسیوں کے اندر یہ سمجھا جانا کہ بھئی آزادی کو اصول بنا کر ہم کمپٹیشن کے تھرو آگے بڑھیں گے، یہ تو فیل ہو گیا. یہ تصور یہ تو بالکل فیل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. یہ امریکی گورا یہ مان رہا ہے کہ بھئی ہم آزادی کو اصول بنا کر امیگرنٹس کو اور نیٹیوز کو برابر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ امیگرنٹس ہم سے زیادہ بھوکے ہیں اور آزادی کے خوگر یہ ہم سے زیادہ ہیں، اور یہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنا دین بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، ایمان بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں. ہم یہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ وہ انفرادی آزادی پر تہدیدیں مستقل اور مسلسل عائد کر رہے ہیں. اور جو لبرلزم کا جو بنیادی دعویٰ تھا کہ بھئی، اور لبرٹیرینزم کا کہ بھئی آپ انڈیویجول اٹانومی کو سپریم سمجھیں اور انڈیویجول اٹانومی کو آپ پروٹیکٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں کمپٹیشن اور ایکوالٹی آف اپارچونٹی کو جو ہے اویلیبل کر دیں. اس کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو ہوگا وہ اوپر آئے گا، زیادہ بینیفٹ بھی وہی لے گا. لیکن یورپینز کو ایسے کمپیٹیٹرز مل گئے جو آزادی میں جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور ان سے زیادہ کمپیٹیٹیو بھی ہیں، اور اپنے لیے جو کور وہ لیتے ہیں وہ انڈیویجول فریڈم کا لیتے ہیں. تو ان پہ وہ الزام یہ عائد کرتے ہیں گورے، فرانسیسی ہوں یا جرمن ہوں یا برطانوی ہوں، کہ یہ لفظ آزادی کو تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اپنی کمیونل اٹیچمنٹ کو نہیں چھوڑ رہے. تو وائی شوڈ وی آر گوئنگ ٹو compromise our communal attachment for the sake of individual autonomy? So they are compromising the institutional legitimacy and the protection of individual freedom. اور یہ جو دور ہے اگلے، یعنی کہ یہ اگلے 10 سال تک مجھے امید ہے کہ یہی چلے گا کہ انڈیویجول فریڈم کی آڑ پر اصل لڑائی کمیونٹیز کے بیچ میں ہو رہی ہے. امیگرنٹس کمیونٹی اور بلیک کمیونٹی اور لیٹن امریکن کمیونٹی اور میکسیکن کمیونٹی اور وائٹ کمیونٹی اور ڈچ کمیونٹی اور نارویجین کمیونٹی اور what I mean انگلش کمیونٹی اور آئرش کمیونٹی. تو فریڈم کے جو جیسے انڈیویجول فریڈم کے حامی تھے پاکستان کے جو لبرل ٹٹو تھے، جو کہ اپنی کمیونٹی کو گالیاں نکالتے تھے اور امریکہ اور یورپ کی بہت چمچا گیری کرتے، تو یہ جتنا بھی کر لیں، جتنا بھی گر جائیں، ان کو وہ مسلمان ہی سمجھیں گے، ان کو وہ دیسی ہی سمجھیں گے، ان کو وہ ان کا منہ کالا ہی ہوگا، ان کا منہ کالا کر کے ہی وہ واپس انشاءاللہ ان کو بھیجیں گے. تو جو تلا تمہارا خیال ہے کہ وہ انڈیویجول فریڈم جو ہے وہ بنیادی طور پر پرسسٹ کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہارورڈ وغیرہ نے ریزسٹ کیا، لیکن ہارورڈ نے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیا. انڈیویجول اٹانومی پر انہوں نے کمپرومائز کیا. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بھئی ہم جو ہے آپ کا ڈیٹا تو نہیں دے رہے، لیکن بھائی آپ خدا کے واسطے اس میں نہیں جاؤ، یہ فورمز میں نہیں جاؤ، یہ کفالہ مت پہنو وغیرہ وغیرہ. اپنی کہ ابھی اٹ از ناٹ اے ہائی ٹائم فار انڈیویجول ایکسپریشن. جو ہمارے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کتنا آئرونک ہے کہ جس سال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا بڑی قوت اور شدت سے
میرا جسم میری مرضی کے جو بھائی تھے اور بہنیں تھیں، انہوں نے تحریک چلائی، اور اس کے بعد اگلے سال اور زیادہ شدت سے تو کرونا آ گیا، اور کرونا کے اندر وہی سب لوگ جو میرا جسم اور میری مرضی کہہ رہے تھے، سب نے ماسک لگائے ہوئے تھے، اور جو ماسک نہیں لگا رہے تھے ان سب کی تھوتنیوں پر گورنمنٹ آف پاکستان نے ماسک چڑھا دیے۔ جو حجاب کا اور برقعے کا اور چادر کا اور چار دیواری کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سب نے نیچے سے چاہے پورے ننگے ہوں، تھوتنی کے اوپر جو ہے کپڑا ضرور لگا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کھیل ہے، اور یہ کہ میں کوئی انڈیویجول فریڈم کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں کوئی انڈیویجول فریڈم کے خلاف نہیں ہوں کہ بھائی انڈیویجول، مگر انڈیویجول فریڈم کی بنیاد پر انسان کا یہ حق کہ وہ خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے کرے، اس کے ہم خلاف ہیں۔ ورنہ ہم تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انڈیویجولی ہماری بہت ساری عبادات ہوتی ہیں، انڈیویجولی ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رسول سے ہماری محبت ہوتی ہے، کوئی کسی صحابی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی صحابی سے محبت کرتا ہے۔ تو انڈیویجویلٹی کو تو ہم ویلیو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ویلیو نہیں کرتے، لیکن ہم تو جو اصل الاصول تھا، آپ دیکھیں کہ اس اصل الاصول کی تو بیخ کنی یورپ کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آپ اور دیکھیں گے۔ وہ جو نہیں، ایک نواز شریف کے بعد ایک وہ بندہ آیا تھا، پب جی کی بندش نامنظور، اس میں ایک بندہ تھا نا، ابھی ہور نظر آئے گا، ہور نظر آئے گا، ہور نظر آئے گا۔ تو تھوڑے دن کی بات ہے، آپ یہ دیکھو گے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جتنی زیادہ آپ فریڈم کے اوپر سختی کرو گے اور پابندی لگاؤ گے، فریڈم کا جو تصور ہے وہ ریجوینیٹ ہوگا اور وہ ری وائٹلائز ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دوبارہ سے ایک طوفان اٹھے گا، جس میں بالکل اوباش قسم کے لوگ انفرادی آزادی کے نام پر وہ طوفان بدتمیزی اٹھائیں گے امریکہ کے اندر کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو آپ بولو گے نہیں دیکھا وہاب سوری نے تو یہ کہا تھا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انکریمنٹل لبرلزم کا مسئلہ ہے کہ 20 سال کے اندر انفرادی آزادی اپنی معنویت کھو دیتی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر کوئی خلا ہوتا ہے، وہ ایک ویکیوم ہوتا ہے۔ وہ خلا اس وقت آپ کے لیے میننگ فل بنتا ہے جب اس خلا کی حدود واضح ہو جائے۔ جب اس خلا کی حدود واضح ہو جاتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ارے میں تو بند ہو گیا، تو پھر آپ اس خلا کو توڑنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب وہ خلا کو آپ توڑ لیتے ہو پھر 50 سال کے اندر اس میں بے معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ لبرلزم کی جو کرٹیک کرنا ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ کوئی کہے کہ بھائی 25 سال 30 سال ہو گئے فلسفہ پڑھتے ہو، آپ ابھی تک جو ہے لبرلزم کی کرٹیک، کیونکہ وہ پھر دوبارہ سے طاقتور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر دوبارہ سے اس کی کرٹیک دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم دیکھیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔